درود پاک تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہ نستعین و صلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتظرین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین صلوات دعائے ظہور وارث زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ و فی کل ساعۃ سات لیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا برحمتک یا ارحم الراحمین رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ بانیان اشرا کے وسعت رزق کے لیے حاجات کی برابری کے لیے پریشانیوں کی دوری کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور خصوصاً اس صف کے حقیقی وارث قائم آل محمد سرکار کے ظہور پاک میں تعجیل کے لیے کوشش کر کے درود پاک سارے بآواز بلند تلاوت صلی اللہ محمد محمد۔ معزز سامعین، سادات المومنین، شیعہ سنی احباب، محبان محمد و اہل بیت محمد، عزاداران سلطان کربلا، موالیان ولی حق، آپ سب عزتدار صاحبان کی اجازت ہے میں کائنات کے وارثوں کا ذکر پاک شروع کرنا چاہتا ہوں۔ اکبر بسم اللہ۔ انتہائی پڑھے لکھے، فہمیدہ، ذہین، فطین، نمازی، پرہیزگار، عزادار تشریف فرما ہیں۔ میرا دل ہے کہ ذکر پاک کا آغاز میں اس بادشاہ سے کروں جس بادشاہ کو علی بادشاہ بھی اپنا مولا کہتے تھے۔ بسم اللہ کریں۔ یہ قیمت ہے میری، ذکر پاک کا آغاز اس بادشاہ سے کروں جس بادشاہ کو علی بادشاہ بھی اپنا مولا کہتے تھے۔ یہ توقع کھیوی علی حرام ہے کہ گل ضائع ہوئے، لفظ ضائع ہوئے، حرف ضائع ہوئے۔ چنگا سننے والے احباب تشریف فرماؤ۔ اہل سنت دوست بھی یقیناً مجلس پاک سے ہوندے نے، آواز باہر بھی جاندی پئی، دل آزاری کرنا مقصد نہیں، پیغام پہنچانا مقصد۔ حسین کسی کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، لیکن دھوکے میں نہ رہنا۔ حسین کسی کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، حسین دور کو پاس لانے کا نام ہے۔ اور صاحب
میں نے کہا حسین ابن علی کسی کو دور کرنے کا نام نہیں ہے، حسین ابن علی دور کو پاس لانے کا۔ ایک بندہ سمجھو تو 100 لاکھوں میں تاوی راضیاں، حسین توڑنے کا نام نہیں ہے، حسین جوڑنے کا نام ہے۔ ڈھیر سارے ہو میرے واسطے جنہیں بیٹھے ہو، میرے واسطے قابل عزت ہو، بسم اللہ کریں جی، بسم اللہ کریں۔ کوئی لڑائی نہیں ہے شیعہ سنی میں، یہ چند نالائق لوگ ہیں جنہیں کھپ پائی روڑا پائی کٹھے بان نہ جنہیں کٹھے بان دے تے حق دی پہچان ہو جائے۔ بسم اللہ بجے نکا جا ایک فرق ہے شیعہ سنیوں سے، آپ کو فرق پیش کرا۔ ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، بسم اللہ کرا۔ تریجی نوکری ہے تو میرا معیار بڑا اچھا ہو گیا تھوڑے بارے سے، مالک تھوڑی خیر فرمان سنتا ہی ایڈا سونا پہ میں کہ لفظ دور دی گالے حرف ضائع نہیں ہوتا پہ۔ یہ کہیں آکھے یہ پاک نبی آکھے آج حسین و منی آنا من الحسین، ایک جیسے ہیں مصطفیٰ و حسین، خود شاہ مشرقین کہتے ہیں۔ کسی مولوی نہیں آکھیا، کسی ذاکر نہیں آکھیا، کسی شاعر قبلہ صدا حسین نہیں آکھیا۔ میں 12 سال سے نہیں سونا نکھیڑا شیعہ سنی کا نہیں سنیا، سنیا کہ میں سنا گیا ورنہ اتنا بولیا میرا ہاں چھڑ جاوے۔ ایک جیسے ہیں مصطفیٰ حسین، خود شاہ مشرقین کہتے ہیں، اور سنی پراؤ تم جسے یا رسول کہتے ہو، ہم اسے یا حسین کہتے ہیں۔ بسم اللہ کرنا بھائی، اے علی حالی کو نہ جاوے اچھا انہا تربیتاں و سلام جے ماتمی ویر جی ہوندے رہا انشاءاللہ۔ اتھو بھائی نے دعا کرے پچھو بیٹھے، تم جسے یا رسول کہتے ہم اسے یا حسین کہتے۔ مہربانی جی ایک لفظ ہے صورت، سواد سے صورت، شکل کو بولتے ہیں، حلیے کو بولتے ہیں صورت۔ ایک صورت سین سے ہوتی ہے، آیتوں کے مجموعے کو صورت کہتے ہیں۔ پہلی صورت سواد سے شکل کو بولتے ہیں، دوسری صورت سین سے آیتوں کے مجموعے کو بولتے ہیں۔ 5 منٹ سبحان اللہ کھونا اتھے پہ کے قیمت نہیں پڑھنی، میں دعا چاہی دی ہے دو بے صورتہ میں سمجھا چڑھیں گے، چپ رہنے صورت کو نہیں ہونی چاہیے دوڑی۔ پہلی صورت شکل کو بولتے ہیں جو سواد والی ہے، سین والی آیتوں کے مجموعے کو بولتے ہیں۔ جس ایک صورت کی تعریف کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل کی ہیں، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ بس دے رہو کھویا گیا نوکر میں نے نبی دے، اللہ کو اکبر حیدری ایڈی سونی حاضری ہوندی پئی ہے۔ میں بسم اللہ کرا پاٹی صاحب، جس ایک صورت کی تعریف کے لیے اس مالک نے قرآن مجید میں 114 صورتیں نازل کی ہیں، صوفی جی اسے پاک مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں کہ بتاؤں میرا نبی کیا ہے، میرا بادشاہ کیا ہے، اس رسول کی کیا تعریف کی جائے جس کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن، صاحب کو حسین کہتے ہیں۔ نبی دے نات خان، نبی دے نوکر دین جی بول دیں نا، پھر نبی دی گال لگتے ہیں۔ اس رسول کی کیا تعریف کی جائے جس کی عظمت کو علی، عصمت کو سیدہ، حسن کو حسن، صبر کو حسین کہتے ہیں۔ مولی صاحب خوش آمد نہیں، یہ میرا ساتھ ضائع نہیں کر کرتے، ان دہاکے میں جلدی جلدی چوکھا سارا پڑھا کرتا ان جی گل لو میں کتا پڑھتا سونے نبی تے پڑھتا، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، آگے ہو سجے صاحب، میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، کس کو؟ جن منے ہیں، جدہ کلمہ پڑھے، جدی وائد انسان آئی شکل ہے ساڑھی، آئی ضرور بولے ہیں بندر پتہ لگے شیعہ نبی پڑھ دے کی میں، شیعہ نبی سن دے کی میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو، اگوں کی ہویا
سوچنے میں مگر نہیں آتا. میرے پچھلے ملے آئے ہو آواز تھوڑی میرے تک ہونی چاہیے. میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو. میں تھکیا نہیں, میں بھولیا نہیں. آغاز ہو رہے ذکر پاک دا سونا ہو گیا. کمال روحانیت مولد ایک اکثر پایا بولتے بلندی کو, رتبے کو, درجے کو. میں چوتھا مصرع پڑھا, میرے ریاض نہیں چاہیے. بندہ بچوں کھلو جائے آکے مدنی میٹھے نو منیا, تیری گل سمجھ آئیے. میرا بولتے دل لکھتا میں لے جانا, میرا وعدہ ہو گیا. میں نے چاہا کہ سوچ لوں اس کو, سوچنے میں مگر نہیں آتا. اس کا پایا کہاں نظر آئے جس کا سایہ نظر نہیں آتا. نوکر میرے مصطفیٰ دے بولو حیدری. تھوڑے اپنا دی کیا بات ہے, تھوڑے بولن دی کیا بات ہے. یہ وہ پٹی صاحب انشاءاللہ آدھا نہیں ہوگی. اس کا پایا کہاں نظر آیا جس کا صاحب سایہ نظر نہیں آتا. چلو تسا نہ سایہ آکھ دے نا تو میں تھوڑی دعا کے سائے لگ چلائیے گا. چلو ہوں میں ڈک لیا تسا, یہ تھوڑے کھاتے جانا جائے. جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے. میرے قرآن دی قسم ہے, میرے نبی پاک دی عزت دی قسم ہے. اگلا مصرع پڑھ کے چھاڑ دیا تو جتھے ماحول ہے میرے حساب سے میری حاضری مکمل ہے. جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے, نالین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے. اس بندے نو میں دعا کرنا بھائی, انہوں میں دعا دینا. یہ اس گل تے بول گئے جس ہاتھ سے بنتا رہا تقدیر کے تانے, نالین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے. سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم, سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا. دعا کرتے پہ سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم, سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا. سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم, سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا. ایک کتھا اور پڑھی بسم اللہ کر. ایک لفظ ہے ماہ تمام, پورا چند, 14ویں دا چند. انہیں کہتے ہیں ماہ تمام. اپنے نبی کے بارے میں کرو تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے. بات بڑی ہے, دعا بڑی ہے, اس ماحول کی تھوڑی. ایک نبی آن بڑے سونے آن, سارے بادشاہی سونے آن, ایک بچوں میں کڑے سونے آن. کو ناش آؤندہ جائے حضرت یوسف علیہ السلام. مولی صاحب ہوئے کھو تو اٹھا نبی کیڑا سنائی. تمام تھٹ میں دعا کرے تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے, وہ حسن دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے. بولے آجے, آج ضرور بولے آجے. وہ جائز آیا نہیں کرنا, وہ جائز آیا نہیں کرنا. تمام ان پہ ہی ماہ تمام ہو جائے, وہ حسن دیکھ کے یوسف غلام ہو جائے. میرے رسول کی آغوش کا کرم دیکھو, جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. ہو جائے دعائی دیا بٹی صاحب خالی کو نہ جاوے. یہ نبی دے نوکر وستے رہن, یہ علی پاک دے نوکر وستے رہن انشاءاللہ. مالک میرے سیدہ سرداران دی, میرے بادشاہ دی محنت قبول فرمان. خاقان شاہ صاحب, عدنان شاہ صاحب, عمران شاہ صاحب, کرنل صاحب, مالک سارے دی بزرگان دی, فضل عباس پیر, سارے دی محنت قبول فرمان. اصغر شاہ صاحب دی مالک زندگی دراز فرمان. سارے ایک باری آمین آکھے مالک ذکر دا صدقہ مظفر شاہ صاحب دی پریشانی دور فرمان. میرے رسول کی آغوش کا کرم دیکھو, جسے وہ گود میں پالے امام ہو جائے. 3-4 کتے پڑھن تو بعد میں جرت کروں ایک اوکھا بسرا پڑھن. رکھا ہوتے ہیں نا, کالیاں تے, اکرا ہوتے,
ایک شے لکھی ہوتی امی پڑھیا جائے نا غلط ترجمہ لکھا ہوتا ہے ان پڑھ. میرے دوست کہتے ہیں معاذ اللہ نبی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کوئی اوپر سے آیا اس نے آپریشن کیا, کچھ نکالا کچھ ڈالا, نبی پڑھنا لکھنا جان گئے. میں پتہ کر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں. میں اولاد ہاں تو میں اختبار تے لکھ جا مثلا تے دعا کریا کر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں. تو اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم دے دو. بات نہیں ہو گئی. آؤ نا فیصلہ کر لیتے ہیں. فیصلہ کر لیتے ہیں. دوبارہ پھر رکھو جی کرا. اگر امی بمانا صرف ان پڑھ ہے مسلمانوں تو اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو. اپنی اس روایت کو جہالت کا بھرم دے دو. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ کی دعا دیتی جے مولا دی قسم ہے. نبی کا دل دکھانے کا گناہ کیوں سر پہ لیتے ہو؟ وہ لکھ پڑھ جو نہیں سکتا اسے کاغذ قلم. یہ دیوگا چلی ربیع الاول تے مہینے چلے جدے جائیے نا. ہر پہنا فلیکس تے ہر اشتہار تے ہر دیوار تے 4 مصرے لکھے عربی زبان دے. اے میرے اہل سنت بھراواں دے پڑھوں میں ہاں. پہلا میں پڑھنے کا دوسرا پڑھ چھڑنا. بلغ لا بے کمال ہی حسن ارجمیو صلو علیہ و. آنکھوں تو میں اردو ترجمہ کرنا دیکھیں میرا زندہ مجمع کی رسپانس دیتا. وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ لا بے کمال ہی. میں معراج پڑھ گیا ساری ایک مسئلہ جدے جاؤ ربیع الاول سے نور ہی نور, چراغا ہی چراغا, روشنی روشنی. بازار سجے, کوٹھیاں سجیاں, پیٹرول پمپ سجے, امام بارگاہ سجے, مسجداں سجیاں. پوچھو روشنی کیوں ہے, نور کیوں ہے؟ وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ لا بے کمال ہی. یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جا بے جمال ہی. ساکھ صاحب مہربانی. وہ حجاب حق میں چلا گیا. اے کیا رکھیا جی اے تو آ رہے ہیں نام گھر میں بولے میں ریاض نہیں چاہیے. وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ لا بے کمال ہی. یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جا بے جمال ہی. یہ جو کبریا کا کلام ہے آسو نچمیو کسان ہی. یہ کسا تلے جو ہے پنج تن صلو علیہ و. نوکر نبی نہیں آنتے بولو یار اللہ اکبر. اس نعرے واسطے کٹھے ہو یہاں سونے کر کے. وہ حجاب حق میں چلا گیا بلغ لا بے کمال ہی. یہ جو دو جہان میں نور ہے کشفت دو جا بے جمال ہی. یہ جو کبریا کا کلام ہے آسنت جمیو. یہ کسا تلے جو ہے پنج تن صلو علیہ و. یہ کسا تلے جو ہے پنج تن صلو علیہ و آلہ. من اندروں میرا ضمیر مطمئن ہو کے مجبور کرتا ہے پیا کہ میں گرا پڑھی. گرا اگر کسی اچھے شاعر نے مصرے لے کے ان کے مصرہ بننا. بسم اللہ باز آنکھوں تے ایک گرا اور پڑھا. تو اگر مدح محمد کا ارادہ کر لے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. یہ جو بڑا دعویٰ میں کی کرنا ہے اگلے سال تک بھی سبحان اللہ کھنا قیمت نہیں پڑتی نبی دے نام دی. میں دعا چاہیے تھی کہ میں سونی پڑھوں گا. نبی اکیال حسین و مینی
आना मिनल हुसैन, तू अगर मदहे किबला में कीमत लग दे गया, तू अगर मदहे मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, हुक्म सरकारे दो आलम से मोहम्मद है हुसैन, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे। जेड़ा पड़ गया मैं दुआ देना, मैं दाद देना उस बंदे को। औखी वर्ण सुनना है ਤੁਹਾਡਾ काम है, मौला की कसम है। अल्लाह अकबर, तू अगर मद है मोहम्मद का इरादा कर ले, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है, हुक्म सरकारे दो आलम से मोहम्मद है हुसैन, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है। एक कथा और पढ़ो, मगर आशा साहब मालिक शिवाय बोलिए ता फरमावे, हल नहीं पता मैं क्या बीमार ने मालिक से ता फरमावे। भाई साहब 8-9 रुपयां पढ़न तो बाद ना 8-9 तो सेकंड्स आया मैंने कीता कि 8-9 पढ़ियां, 8-9 तो बाद मैं फैसला करूंगा एक और औखा मसला पढ़ना, पढ़ लवा। सुनते पे चेक करो जब, उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, मैं तो पहला कुछ है मैं चेक कर लवा, पढ़ा ना जम के ना पढ़ा। ये कैसा कोरा साफ, बिल्कुल साफ, उसे बोलते हैं कोरा। अपने नबी से कहो मौला उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, मैं जनाब आदम वाली खलीफे वाली बात सारी एक दूसरे से पढ़ूंगा। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, स्वाद ही होता है जाकर जोर में लगे तो गल पड़ जाए, मैं गलत जोर से पढ़ूंगा। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। हद है सूरज से भी अटकेलियां करता है बिलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। नौकर नबी दी याद दे, नौकर सुने रसूल दे, लड़ के बोलो है नबी। बोलो ना पता लगे नबी ऐसे बैठे थे। उस फरिश्ते को भी शैतान कहा है हमने, जिसका माथा तेरी ताजीम से कोरा निकला। हद है सूरज से भी अटकेलियां करता है बिलाल, तेरा काला मेरी तकदीर से, तेरा काला मेरी तकदीर से गोरा निकला। बोल साहब मेरा दिल सी कि मैं नज़्म शुरू करा, लेकिन मैं नज़्म नहीं शुरू करूँ। इनका प्यार वेख के, इनकी मोहब्बत वेख के, मोहब्बत वेख के मैं एक सलाम सोने नबी तो पढ़ूंगा। याद है जी, मद है सरकार का सामान कहां से लाऊं। मेहरबानी, कोई भी काम करना हो ना, कोई रिक्वायरमेंट जब शादी होती है वायरस पाक होनी है ना, साउंड आया है, मिंबर आया है, कुर्सी आई है, दरी पई है, किसी मोमेंट तशरीफ लाए, कैमरे वाले वीर आ गए, वायरस पाक शुरू हो गई। मैं नबी पाक की मिदहत करना चाहना, मजबूरी बनी मेरी। बद है सरकार का सामान कहां से लाऊं। मैं खाकी, मैं गुनहगार, वो हस्ती केटी बड़ी नूरी नूर, सामान काफिया जी कहां से लाऊं। लतीफ है ये कहां से लाऊं तो सब पढ़ना था। बद है सरकार का सामान कहां से लाऊं, और मुस्तफा सा कोई उन्वान। बड़े एतबार से मैं गल शुरू की है जी। बद है सरकार का सामान कहां से लाऊं, बद है सरकार का सामान कहां से लाऊं। सब तो बड़ा एतराज करते थे शिया सहाबा इकराम नहीं मनते। सोशल मीडिया में ना सब तो बड़ा एतराज करते कि शिया सहाबा इकराम को नहीं मानते। कोई शिया ऐसा नहीं जो सहाबा इकराम को नहीं मानता, कोई शिया ऐसा नहीं है जो सहाबा इकराम को बुरा कहता है, कोई शिया किसी सहाबी को बुरा नहीं कहता, कोई शिया किसी बुरे को सहाबी भी नहीं कहता। इंजी गल दुआ करनी मेरे वास्ते। मद है सरकार का सामान कहां से लाऊं। अब एक मैं साहबान की नहीं बनना, मद है सरकार का सामान कहां से लाऊं। मद है सरकार का लेते रह गई, मेरे आने का कोई फायदा नहीं।
گل نہ لگ جانی ہے، مدح سرکار کا سامان کہاں سے لاؤں اور مصطفیٰ سا کوئی عنوان کہاں سے لاؤں؟ دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر، کمبر و بوزر و سلمان کہاں سے؟ آنا ایک صحابی لڑکے بسم اللہ، دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کی چوکھٹ کے فقیر، کمبر و بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں؟ میں عامر افتخار، نبی دے پترا دا نوکر، نبی دا نعت خاں، اس بندے میں سبحان اللہ آکھاں گا جڑا گل سمجھے سبحان اللہ جگہ ایڈا اوکھا مصرع ہے۔ کمبر و بوزر و سلمان کہاں سے لاؤں؟ منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا۔ پچھلے بھی نہ ہو، ہاتھ سے اچھا ہونا میرے پتہ لگے میرے ناڑ ہو، حضور کو تو دعا کرتے پہنے، منکر ذات محمد کو جی میں صاحب نہیں مانوں گا، کیوں؟ میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں؟ میں کسی کفر پہ ایمان کہاں سے لاؤں؟ منکر ذات محمد کو نہیں مانوں گا، میں کسی کفر پہ ایمان۔ ایک شعر پھر سامنے آ گیا، کیا کہتا پڑھ میں؟ وہ اگر سامنے آئے تو انہیں دیکھ سکوں۔ آندھی وہ پڑھتے پھر چپ کر جاتے، نبی سننا کو سوکھی کر، میرا دل ہے پاک مصطفیٰ سامنے آئے تو میں زیارت کروں۔ تنویر شاہ جی مجبوری کیا ہے؟ وہ اگر سامنے آئے تو انہیں دیکھ سکوں، میں خدا بند کے اوسان کہاں سے لاؤں؟ کی آکھا اس بندے نے جڑا ہن بھی چپ رہ گیا ہے؟ وہ اگر سامنے آئے تو انہیں دیکھ سکوں، بند کرو، وہ اگر سامنے آئے تو انہیں دیکھ سکوں، میں خدا بند کے اوسان۔ ترے کافیہ پڑھ گیا میں، سامان، عنوان، ایمان، اوسان، اسے کافیہ بات۔ کدی کدی یہ نہیں ہوتا ہے گل ذاکر تے مطلب مجمع پڑھ جاتا ہے، یہ جگہ ہی اپنے لوگ نے گل توقع تو اتنے جائے دعا کرے جائے۔ وہ اگر سامنے آئے تو انہیں دیکھ سکوں، میں خدا بند کے اوسان کہاں سے لاؤں؟ آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، کیا مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے؟ اور میرا ہاتھ آ جائے مولا دی قسم میں آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، بسم اللہ کرم۔ آج بھی آتی ہے توحید کے پردے سے صدا، مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں؟ اور تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، میں تیری بخشش کا امکان کہاں سے؟ اے مزہ یار مولا دی قسم ہے، ٹھیک ہے نہیں پڑھنا مزہ ہے۔ تیرے دل میں جو نہیں عشق محمد کا شعور، میں تیری بخشش کا امکان کہاں سے؟ صدا حسین قبلہ کافیہ چلتا ہے پہ سامان، یزدان، عنوان، ایمان، اوسان، مہمان، امکان۔ میرا دل میں اگلا کافیہ بھی میں نہ پڑھا، یہ سارا کھیویاڑی پڑھے پھر میرے پڑھن کا مزہ ہے نا۔ اللہ اکبر، میں خدا بند کے اوسان کہاں سے لاؤں؟ مصطفیٰ سا کوئی مہمان کہاں سے لاؤں؟ فتح مکہ پہ جو حبشی کے لبوں سے نکلی ایسی عظمت بھری، نہیں یار میں مجبور کر چھڑیا گل نہیں پڑھنی، آؤ تھوڑا پیچھے چلیے۔ بلا لیا اس نوکر کو نبی نے، سن صحابی، میرے نبی نے بلا لیا جناب بلال کو۔ بلال کچھ لوگ آئے تھے کہہ رہے تھے کالے کو منع کرے اذان نہ دے، اس کالے کو روکی اذان نہ دے۔ سرکار نے کہا وہ کہہ کے گئے کالے کو روکی اذان نہ دے، اس کہا کہ انہوں نے خیر ہے تو سامنے منع نہیں کیتا۔ اس معصومی کو حل سے اچھا ہونا کو حلو جملہ میں پتہ لگے میرے ناڑ، اس کہا
جی انہوں نے خیر ہے تو سب نہیں ڈکیا نبی آخر میں نہیں ڈکیا وہ ڈکتے آج ہے مسلمان ہے مومن مسلمان ہوں مومن ہوں بلکہ ان میں مومن ہوئی میں کیوں وضاحت ہوں نبی نے کہا چند اعتراض کرتے اس نے کہا جی وہ کیا پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں کا پہلا اعتراض ہے کہ اس کا رنگ کالا ہے آتا میرا کی قصور ہے مذہب اس کا رنگ کالا کہتا میرا کی قصور جیسا اس نے بنایا یہ تو خالق ہونے میں اعتراض کر رہے ہیں کیسا بن گیا دوسرا اعتراض کو ہوتے موٹے کہتا میرا کیا قصور ہے تیسرا اعتراض کی زبان میں لکنت رک رک کے بولتا ہے تارڑ نہیں سمجھنا جٹ نہیں سمجھنا نبی کا خواہ سمجھ لو امام حسین کا ذاکر سمجھ لو اپنا مہمان پرانا سمجھ لو ماڑا بندہ بھی ہاتھ نہیں بننا سکتا ہے صاحب اے پتے ہاتھ چے پورے مجمع سمجھ آوے تو اتنا بولے میرا ہاتھ ہٹ جائے بے شک باقی میں نے چپ کر کے سنیا نہیں اس کی زبان میں لکنت ہے رک رک کے بولتا ہے اور کھیوے والی والا لکنت کا نام آیا دونوں ہاتھ نبی کے پاؤں پہ رکھ کے بلال کہتا ہے یا رسول اللہ میں مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے اس کے باوجود بھی حسین مجھے نانا کہتا ہے میں نے تاریخ عرب میں کئی زبان دراز لوگ ایسے دیکھے جنہیں حسین ملنا ہی پسند نہیں کرتا اللہ اکبر لڑ کے اس کے باوجود بھی رسول کا بیٹا مجھے نانا کہتا ہے رکھو والی بسم اللہ سر اس نے کہا مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے اس کے باوجود بھی رسول کا بیٹا مجھے نانا کہتا ہے بات امیر شاہ جی خود جملہ تبدیل کرا تھوڑا اور سوادی کرا کہتا مانتا ہوں میری زبان میں لکنت ہے اس کے باوجود بھی اللہ کی زبان مجھے نانا کہتی ہے اللہ کی زبان مجھے نانا کہتی بسم اللہ لاکھ باری بسم اللہ اللہ صحت دے رہے آپ کوئی مسئلہ نہیں اولادی مننے آئے تھے مگر دوبارہ کچھ نہیں بسم اللہ کرا باڈی میرے بارے نبی نے کہا بلال یہ وہ اعتراض ہے تو کوشش کرے دور نہیں ہو سکتے رنگ کالا ہے تو کالا رہے گا ہونٹ موٹے ہیں تو موٹے رہیں گے زبان میں لکنت ہے تو لکنت رہے گی جملہ میں ایک باری آخر ہے جڑے پڑھ گئے نہ پڑھے میں معافی دیا جائے ایک اعتراض وہ ہے اگر کوشش کریں وہ منٹوں میں دور ہو جائے گا اس نے کہا جی وہ کیا پاک مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اشہدو کو اسہدو پڑھتا ہے شین کو سین پڑھتا ہے بلال کوشش کر جہاں سین کہتا ہے شین کہتے کہتا تیری عزت کی قسم ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ نکتے چڑھتے نہیں میری زبان پہ اب بندہ میں نے معاف کریں گے غلط بول لگ گئی ہے میں نے بڑی کوشش کی ہے یہ کوئی نکتے چڑھتے نہیں میری زبان پہ چلا وہاں سے دروازہ سیدہ پہ آیا سیدہ نے کہا بوڑھی ہے جتنے کوئی نجم سید بیٹھے ضرور سبحان اللہ کہے چلا وہاں سے دروازہ سیدہ پہ آیا ماتھا رکھا پیشانی رکھ کے بلال کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ شمس نہ ہو کر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے آہا اللہ اکبر بلال کہتے ہیں اس پاسوں میں ہاتھ چاہ دلاؤ میں پتہ لگے بلال کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ شمس نہ ہو کر تمہارے قدموں کی دھول کا ہے میری اناقہ تو کچھ نہیں ہے اصل تقدس رسول کا ہے بلال کہتے ہیں کسی نے کل صبح اذان دے دی تو قتل اوج رسول کا ہے کیوں زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا بھائی جان لڑ کے آخر تک ہاتھ چاہو ہے بنی دعا چاہیے نہیں میرے اسلام میں اللہ تو قتل ہو جائے رسول کا کیوں اللہ سے دے بزرگان زمانہ سارا یہ جانتا ہے بلال نوکر بطول کا اور بخل کنجوسی ہے جیڑی گل اندروں سہن کیتی وہ نہ کرن جیڑی گل نبی دی تھی کیتی وہ نہ کرن تے بخل ہونا ہے پردے کے اندر سے واضح بہت ہی خوش ہے
تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا، یہ چاچے نے لطف نہیں آیا ہے، بہت ہی خوش ہے تیری عقیدت پہ یہ محمد کی آل چاچا، ارم میں تیرا عروج ہوگا تجھے نہیں ہے زوال چاچا، تیری اذان میں فلک پہ آئی یہ شمس کی کا مجال چاچا، نہ دی اذان تو بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا، بسو پر جیوہ کھیوی آگیا جا ماشاءاللہ، نہ دی اذان تو بروز محشر تلک نہ صبح ہو بلال چاچا، مطمئن ہوا رسول کا نوکر رسول کے دروازے سے، ساری مجلس پڑھی ہے میں چٹیاں دانی میں اپنے بزرگاں واسطے، پہلا جملہ میں اپنے آنیاں واسطے آکھوں، میرے سکول کالج گئے ہو، مطمئن ہو کے چل پڑا، اس مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع تھے، اور جوانہ ہو کی پھیلا زبان دا، جب پاکہ نے ذکر زبانہ نہیں اپنے، اس مرکزی چوک پہ آیا، کمال نہیں ہو جاتا، یہ کام نہیں پڑھاتے پہنے، ایڈی گرمی جو مرکزی چوک پہ آیا جہاں وہ غیر مرکزی لوگ جمع ایک ایک کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے رسول کا نوکر کہتا سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے، سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو، دماغ چ لے جا مصرع دعا کرے، سنا ہے کل سے اسیر لکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے، بلال کہتا جو شمس مانوس موئی سے ہے، جو شمس مانوس موئی سے ہے، کیا اسے بھی موئی سی زبان دو گے، آزان کا سب کی دینے والوں صبح ہوئی تو آزان دو گے، ایک لوگوں کے بولنے کو سلام ہے میرا دعا کرتے پہ اس کو بھائی جان ٹھیک ہے میرا کیا اس نے کہا سنا ہے کل سے اسیر رکنت کو نہ تم کچھ آن باندھ دو گے، خدا کے گھر میں نئے سلیقے سے کار حق کا بیان دو گے، بلال کہتا ہے جو شمس مانوس موئی سے ہے کیا اسے بھی موئی سی زبان دو گے، آزان کا سب کی دینے والوں، میں ڈرائنگ روم چ نہیں، میں بیٹھک چ نہیں، میں کمرے چ نہیں، میں سپیکر سے کھڑا اپنے حصے کا خیر میں اپنے سینے میں کھاؤں گا، عقیدہ بولے تھے بولے جی آزان کا سب کی دینے والوں، اس نے کہا بڑے بڑے پیارے کھڑے ہو، بڑے بڑے لاڈلے کھڑے ہو، میرا رنگ ڈالا ہے نا، میرے ہونٹ موٹے ہیں، میں حبشی ہوں، کہتا ہے میں کالے رنگ والا، حبشی چیلنج کرو کسی نے کہا صبح آزان دے دی، مجھے قدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلامی علی نے کہا کہتا ہے کسی نے کل صبح آزان دے دی، مجھے قدائے ولی نہ کہنا، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام علی نہ کہنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلک پہ سورج نے آنکھ کھولی تو پھر غلام چلے کل ہو کرتا جناب بلال تے کرتا مسلمانوں کا دوسرے دور حکومت میں قید پڑا ہے، بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں آ رہا تھا، لوگ چل گئے خلیفہ صاحب کے پاس، دعا کریں گے بارش ہو، ہمیں پانی چاہیے، جانور مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں فاقوں سے، ہمیں بارش چاہیے، ہمیں پانی چاہیے، قبلہ صاحب میں اپنی کرتے صاحب نے 44 منٹ پڑھے، 44 منٹ دا پڑھیا، پونے ہو گئے، 44 منٹ دا پریشانی کو نہیں پڑھتا پہ، تو سب پریشانی ہونا، 44 منٹ دا پڑھیا، وہ بندہ ایک پاس سے کر چلے گا، جب سمجھے تو سبحان اللہ مو چنا کے، انہوں نے کہا ہمیں بارش چاہیے، پانی چاہیے، انہوں نے کہا جاؤ بلال کو ڈھونڈو، جاؤ بلال کو ڈھونڈو، پتہ چلا کسی گانے میں بیٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا لے، انہوں نے کہا نہیں مجھے کام ہے میں چلتا ہوں، چل کے آئے، کہتے بلال صاحب پانی نہیں آ رہا، بارش نہیں ہو رہی، لوگ مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، سامنے رسول کا روزہ ہے، آپ رسول سے کہتے کہ بارش ہو،
آپ رسول سے کہہ دیں کہ بارش ہو، رسول آگے اللہ سے کہہ دیں کہ بارش ہو۔ مسکرا کے بلال کہتا ہے آپ کی تو بڑی قریبی رشتہ داری ہے، آپ خود کیوں نہیں کہتے؟ معافی دے ہوئے بندہ میں بھائی، آپ کا تو سلطان بڑا قرب ہے نا۔ انہوں نے کہا نہیں تو مؤذن ہے نا، تو زیادہ لاڈلا ہے، تو کیا؟ شب ہوئی قبر محمدی پہ آیا رسول کا نوکر، نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رسول قبر سے باہر آئے، نماز فجر سے کچھ دیر پہلے رسول قبر سے باہر آئے، بلال کو سینے سے لگایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، جو لب حسین کو چومتے تھے بلال کو چوم رہے تھے، ماتھے پہ بوسہ دیا، دیکھ فرماتے انہیں پانی دے دیا گیا، وہ سیراب کر دیے گئے، فجر کا وقت تھا، چلا وہاں سے ایک صحابی کے در پہ دستک دی، صحابی باہر ہے، خیر کیوں ہے؟ اسے کہا بتانے ہو کل بارش ہوگی، واڑے کا میں ڈاؤ کھا جو ملے تھے پہلے پڑ گئے ہوئے، اسے کہا دستن آیا بابا جی سویرے نہیں ہو گیا نا، اور نال لیا اگلے دبوئے تھے، دستک صحابی باہر ہے، خیر ہے کیوں ہے؟ اسے کہا دستن آیا سویرے بارش ہو گئی تھی، اسے ساتھ لیا اگلے کے در پہ، صحابی باہر آیا، سارا شہر 7 سال تھا، معافی دے میں جی پڑھ جاؤ تے بڑی مہربانی، معافی دے نہ سمجھ سکو تے، سارا شہر 7 سال چلتے چلتے حاکم کے در پہ دستک دی، حاکم باہر آیا، خیر ہے یہ کوئی جگانے کا وقت ہے؟ بلال کہتا ہے یہ کوئی نمازیوں کے سونے کا وقت ہے، بیٹھے ہو مر گیا ہو پھر آڑی آڑے ہو، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بتانے ہم کل بارش ہوگی، انہوں نے کہا بلال اتنا عرصہ نبی کے ساتھ رہا تھا، معظم رسول کا فرمان نہیں یاد؟ نبی نے کہا جب کوئی بات مستقبل کے بارے میں کہو، آنے والے وقت کے بارے میں کہو، تو ساتھ کہو انشاءاللہ، اسحاق صاحب کو بندہ میرا ہاتھ رکھے گا، چلا نوکر نبی دا خواہے تو چپ رہ جائے، تائید بھی نہ کر سکے، اس نے کہا تو حدیث نہیں سنی نبی کی؟ نبی فرماتا ہے جب کوئی بات مستقبل کے بارے میں کہو، آنے والے وقت کے بارے میں کہو، ساتھ کہو انشاءاللہ، تو کہے انشاءاللہ کل بارش ہوگی، اس نے کہا انشاءاللہ نہیں کل بارش ہوگی، انشاءاللہ نہیں کل بارش ہوگی، اس نے کہا انشاءاللہ کیوں نہیں کہتا؟ اس نے کہا انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو، اگر اللہ نے چاہا تو، بلال کہتا پھر میں انشاءاللہ کیوں کہوں؟ مجھے تو اللہ کی مرضی نے کہا ہے کل بارش ہوگی۔ رسول سے بڑی کون سی اللہ کی مرضی ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی نے کہا ہے کل بارش ہوگی، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قطغن، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قطغن، قطغن بولتے پابندی کو، روک کو، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قطغن، سچ یہ ہے کہ اس لینے حلالی میں علی تھا، نہ رنگ کا جھگڑا تھا نہ آواز پہ قطغن، سچ یہ ہے کہ اس لینے حلالی میں علی تھا، لکنت نہ تھی آواز بھی لکنت تھی دلوں میں، غم یہ تھا کہ آذان بلالی میں علی تھی۔ اللہ فرشتے کو بھی بستے رہو انشاءاللہ، دیوانہ لگے تھے امام نے مننے والے بستے رہو، مالک پریشانیاں دور فرمائے۔ قبلہ صاحب آ گئے، ٹائم کافی سارا ہو گیا، ٹائم جرمند ہے، میں دیکھ اس کو کھڑائی کو اون تو میں چھتا جیش اکٹھے ہو جائیں، قبولیت علم ہے، میں مشاہد کا جملہ پڑھوں، دعا کرو مالک ذکر پاک صدقہ مظفر شاہ صاحب کی پریشانی دور، میرے بینا میرے بادشاہ ماں خان شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، عمران شاہ صاحب، کرنل صاحب، یہ محنت اپنی بارگاہ قبول و منظور، رون دے دن رون دیا راتاں کرایہ ہو گئی آج، جنہ بندے نے پتہ ہے چھیاں دیاں دا مہمان رسول دا پتر، وہ کرن رونی ہوں دے
میں ایک کو گل کرنی تھی چھڑ دینا میں سلام کرنا بزرگ تشریف فرما دیں رویا کر حسین کوشش کریا کر اکھ نہ رویا کر اکھ نہ روے ہاتھ نہ رویا کر ہاتھ نہ روے زبان نہ رویا کر زبان نہ روے کہ کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا جائے جڈا امیر نہیں نا جننے مرلے بھی نہیں گڈی یا کوٹھی یا بیت پیلس یا عرش فضائل سے بے شک برداشت کریا کر مصیب غریب بن کے سنے اور صاحب میرا ایمان ہے میں جملہ آخر بے بس آئے بندے نے نکلنی مصیب غریب بن کے سننا کر کیوں مصیب اس منزل کا نام ہے جہاں حسین کی ماں غریب بن کے آتی ہے میں صدقے جمع بابا سے اکھ و سلام سے مصیب اس منزل کا نام ہے جہاں رسول کی بیٹی غریب بن کے آتی سلام جی اکھ چل میں کتا پڑھتا تواڈے کول جے رواج ہوئے تو پھر بشک نہ رویا چھ جے میں رواج کتے کر کرا تو پھر حیا کیا چھ جب کسی کے گھر میں کوئی مر جائے جب کسی کے گھر میں کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی سمجھ آ گئی نا عبادت ہو جانی میرا بات ہو گیا جب کسی کے گھر میں انکل کوئی مر جائے دنیا غم بانٹنے کو جاتی ہے ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے تو میں صدقے جاؤں ہائے کتنی غریب ہے زہرا پرسہ لینے بھی چل کے آتی کتاب نہ ہوئے روایت جملے نہ ہونے مجرمت ہوتا معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو یہ اچھا کیوں گاندھی پئی یہ موجزے جڑے بندے چٹ پہ نہتے سن پہ اچانک رون لگ پہ معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو سید ہائے کریا دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو اگلی گل بڑی اوکھی ہے معلوم نہیں آپ کو کیا بنتے ہیں آنسو دارین کی ملکہ کی رضا بنتے ہیں آنسو زہرا انہیں لے جاتی ہے دامن میں بگو کر شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں زہرا انہیں لے جاتی ہے دامن میں بگو کر شبیر کے زخموں کی دوا بنتے ہیں شیخ مفید جیسی شخصیت نے آخری گل ایک شب خام میں دیکھا سخی حسین کا سارا بدن زخمی تھا زخموں پہ زخم تھے تیروں کے زخم تلواروں کے زخم نیزوں کے زخم دوسری شب پھر خواب دیکھا سخی حسین کا سارا بدن ٹھیک تھا صرف 2 زخم تھے ایک سینے پہ تھا ایک ماتھے پہ تھا کہتے میں نے خواب ہی پہ آسمان کا مولا تھا تو زخمی تھا آج زخم کیا ہوا حسین فرماتے شیخ مفید کل کہیں میری مجلس ہوئی تھی اماں بطول مجلس میں گئی تھی مومن میرے غم میں روئے تھے میری ماں نے ان کے آنسو اپنے رومال میں جمع کیے وہ میرے زخموں پہ لگائے میرے زخم ٹھیک ہو گئے میں نہیں بندہ وہ بندہ بھی شیعہ ہے فضل اللہ جڑا گلد کرتے بھی ہائے نہ کرے کہتا ہے میں نے کہا مولا پھر یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہوئے ایک سینے کا ایک ماتھے کا کہتا ہے چیخ نکلی حسین کی فرماتے ہیں قیامت تک ساری کائنات مل کے روتی رہے نا یہ 2 زخم ٹھیک نہیں ہو گئے باجی معافی دیا اس نے کہا یہ 2 زخم کیسے ہیں حسین فرماتے ہیں سینے پہ اکبر کی جوانی کا زخم ہے ماتھے پہ زینب کی چادر کا زخم